رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب حج کا زمانہ آتا اور قبائل عرب مکہ معظمہ کے قرب و جوار میں اترتے تو آپ ایک ایک قبیلے کے پاس جاتے، اسلام کی تبلیغ فرماتے، میلوں میں جا کر بھی واعظ فرماتے، قبائل کا دورہ بھی کرتے۔ طائف سے واپس آ کر آپ نے تبلیغی سرگرمیوں کا دائرہ وسیع کر دیا۔ آپ مختلف قبائل کے محلوں میں جاتے یا مکہ سے باہر چلے جاتے اور کہیں نہ جا پاتے تو راستوں میں کھڑے ہو جاتے، جو مسافر بھی مل جاتا اسے اللہ کا پیغام سناتے۔ آپ کی تبلیغی کوششوں سے جہاں عام آدمیوں نے اسلام قبول کیا، وہاں اثر و رسوخ رکھنے والے خواص نے بھی اس نعمت کو حاصل کیا۔ ان میں سے چند نام یہ ہیں: سوید بن صامت رضی اللہ عنہ، یہ انصار مدینہ کے قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے، شاعری اور جنگ میں نمایاں تھے، امثال لقمان کے حافظ تھے، یعنی سابقہ آسمانی صحیفے کے حافظ تھے۔ یہ جب مدینہ منورہ واپس پہنچے تو جنگ بؤاس چھڑ گئی اور اسی میں قتل کر دیے گئے۔ یہ مدینے کے پہلے نوجوان تھے جو آپ کی دعوت سے متاثر ہوئے۔ ایاس بن معاذ رضی اللہ عنہ، مدینہ منورہ کے مشہور قبائل اوس اور خزرج کے خونریز مارکوں میں قبیلہ اوس کو شکست ہوئی اور اوس کے معزز لوگ قریش مکہ کے پاس گئے کہ خزرج کے مقابلے میں انہیں اپنا حلیف بنا لیں۔ ایاس بن معاذ اس وفد کے رکن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا تو اسلام قبول کیے بغیر نہ رہ سکے۔ جب یہ واپس مدینے پہنچے تو ان کا انتقال ہو گیا۔ زماد ازدی رضی اللہ عنہ، یہ یمن کے باشندے اور قبیلہ ازد شنوا کے ایک فرد تھے۔ اہل عرب میں جھاڑ پھونک اور تعویذ گنڈے کے لیے مشہور تھے۔ انہیں کسی نے آپ کے بارے میں بتایا کہ آپ پر جنات کا اثر ہے، تو یہ آپ کا علاج کرنے کی غرض سے مکہ آئے اور پہلی ہی ملاقات میں آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر کے اسلام قبول کیا، پھر واپس یمن چلے گئے۔ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ، یہ یمن کے قبیلے دوس کے سردار تھے۔ وہاں ان کی ایک طرح سے حکومت تھی۔ خود شاعر تھے، بہت ذہین تھے۔ مکہ میں ان کی آمد پر اہل مکہ نے شہر سے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا۔ آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ آپ نے اسلام کی تعلیمات سنائی، قرآن کریم کی بعض آیات کی تلاوت فرمائی۔ اللہ کے کلام کے اثر سے وہ بھی ایمان لے آئے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، یہ یثرب کے اطراف میں رہنے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی خواہش میں پیدل چل کر مکہ معظمہ پہنچے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پہنچے۔ آپ نے انہیں اسلام کی تلقین کی۔ ابو ذر اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ آپ نے ان سے فرمایا، ابو ذر، ابھی اس بات کو پوشیدہ رکھو اور اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ۔ جب تمہیں ہمارے ظہور کی خبر مل جائے تو موقع دیکھ کر آ جانا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، پہلے تو اس خیال سے اپنے مکہ آنے کا مقصد چھپایا تھا کہ کہیں دشمنوں کے ہاتھ نہ لگ جاؤں اور سیدھا آپ کی خدمت میں نہ پہنچ سکوں۔ اب کیا ڈر ہے، میں تو اب کفار کے درمیان اسلام کا اعلان کر کے ہی وطن جاؤں گا۔ چنانچہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کعبے میں آئے۔ وہاں قریش موجود تھے۔ ان کے اجتماع میں بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھا۔ بس پھر کیا تھا، کفار پکار اٹھے، مارو اس بے دین کو۔ کفار چاروں طرف سے ان پر ٹوٹ پڑے، انہیں نیچے گرا لیا اور خوب مارا۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا، پکار اٹھے، یہ تو قبیلہ غفار کا آدمی ہے، جہاں تم تجارت کے لیے جاتے ہو اور کھجوریں لاتے ہو، اگر یہ مر گیا تو تم تجارت کے لیے اس طرف نہیں جا سکو گے۔ یہ سن کر انہوں نے ابو ذر کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن وہ پھر خانہ کعبہ پہنچے اور بلند آواز سے کلمہ پڑھا۔ قریش نے پھر مارا۔ آخر چند روز بعد ابو ذر واپس اپنے گھر چلے گئے۔ یہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے اسلام کا کلمہ بلند آواز میں پڑھ کر خانہ کعبہ میں کفار سے مار کھائی اور اسلام کے لیے ہر سختی کو خوشی سے برداشت کیا۔ نبوت کے 11ویں سال موسم حج میں یعنی جولائی 620 عیسوی میں اسلام کو چند کارآمد بیج مل گئے۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے سرسبز و شاداب درخت بن گئے۔ ان کی لطیف اور گھنی چھاؤں میں بیٹھ کر مسلمانوں نے برسوں کے ظلم و ستم کی تپش سے نجات پائی، انہیں راحت نصیب ہوئی۔ ان حضرات کے نام یہ ہیں: اسعد بن زرارہ، اوف بن حارث بن رفاعہ،
ये औफ बिन अफरा के नाम से मशहूर थे। राफे बिन मालिक बिन अजलान, कुतबा बिन आमिर बिन हदीदा, उकबा बिन आमिर बिन नाबी और जाबिर बिन अब्दुल्ला बिन रियाब। ये लोग 11 नबुव्वत में हज के लिए आने वालों के हमराह आए थे। चुनाचे ये लोग मिना की घाटी में रात के वक्त बातें कर रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर उस तरफ से हुआ। आपने आवाज सुनी तो उनका रुख किया, उनके नजदीक पहुंचकर फरमाया, आप कौन लोग हैं? वो बोले, हम कबीले खजरज का एक गिरोह हैं। आपने फरमाया, यानी यहूद के हलीफ? वो बोले, हाँ, आप ठीक समझे। इस पर आपने फरमाया, तो फिर क्यों ना आप हजरात से बैठकर कुछ बातचीत की जाए? उन्होंने कहा, जरूर, क्यों नहीं, तशरीफ रखिए। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां उनके पास बैठ गए। आपने उन पर इस्लाम की हकीकत वाज़े की, कुरान की तिलावत की और अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ दावत दी। इस पर उन्होंने एक दूसरे से हैरान होकर कहा, देखो, ये तो वही नबी मालूम होते हैं जिनके हवाले से यहूद तुम्हें धमकियां दिया करते हैं, कहीं वो इस्लाम लाने में पहल न कर जाएं। चुनाचे उन हजरात ने फौरन ही इस्लाम कबूल कर लिया। फिर उन्होंने कहा, हम अपनी कौम को ऐसी हालत में छोड़कर आए हैं कि किसी और कौम में उन जैसी दुश्मनी नहीं है। बस अगर अल्लाह ताला उन्हें आप पर इकट्ठा कर दे तो उनके लिए आपसे मुअज़्ज़ज़ कोई नहीं होगा। फिर उन्होंने वादा किया, हम दीन की दावत देंगे, आइंदा साल हज के मौके पर फिर आपसे मुलाकात करेंगे। और फिर जब ये लोग वापस मदीना मुनव्वरा गए तो अपने साथ इस्लाम का पैगाम भी ले गए। चुनाचे वहां घर घर इस्लाम का चर्चा होने लगा।